بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، آپ ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلام دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تکبر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، غرور کا سر نیچا کس طرح ہوتا ہے، انسان اللہ کی نظروں سے کس طرح گرتا ہے اور پھر اسے بڑا نقصان بھوگتنا پڑتا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جھنگ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر مریدوں کی موجودگی میں یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کے مال کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی جگہ میں آتے تھے۔ جو اس کی ذاتی ملکیت تھی، اس کی جگہ تھی، 3 ریلوے اسٹیشن اس کی جگہ سے تھے، گاڑیاں گزرتی تھی، اتنی اس کی ملکیتی جگہ تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چوک میں کھڑا تھا۔ پہلا دوست کہنے لگا، یار حالات بڑے خراب ہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، کاروباری معاملات بڑے ڈسٹرب ہیں۔ دوسرا کہنے لگا، واقعتاً یار پریشانی ہے، گھر کا سرکت چلانا مشکل ہو گیا۔ تیسرے نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ تو یہ بندہ بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں یہ فکر ہے کہ تم کھاؤ گے کہاں سے، مجھے تو یہ فکر ہے میں لگاؤں کہاں پر، میرے کو تو بڑا پیسہ ہے گا، او بھوکے ہو ننگے ہو تاڑے کو کیا، میرے کو بڑی دولت ہے، میرے کو بڑا پیسہ، میں تو سوچتا اتنا پیسہ لاواں کتھے۔ اس طرح نہ اس نے بات کی، یعنی تکبرانہ جملے اپنی زبان سے اس نے ادا کیے۔ جب اس نے یہ بولے نا، کچھ دنوں کے بعد وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کہ وہ تو مرا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ایسا عیاشی کے زمرے میں، عیاشی کے کاموں میں پڑا اور عیاشی کے اڈوں پہ اس کا آنا جانا ہوا، پہلے اندرون ملک، پھر بیرون ملک، شراب نوشی اور پھر زنا کاری اور اس طرح کے دیگر غلط راستے اس نے اختیار کر لیے۔ سارا پیسہ اڑانا شروع کر دیا، جوؤں کے اڈے پہ جانا شروع کر دیا اور پیسے یوں پانی کی طرح بہانے شروع کر دیے۔ اب مال و دولت ختم ہونے لگی، حتیٰ کہ جگہ بکنے لگی۔ پہلے ایک پلاٹ، پھر دوسرا پلاٹ، پھر ایک شہر کی جگہ، پھر دوسرے شہر کی جگہ، حتیٰ کہ وہ جوئے میں سب کچھ ہار گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ تو وہ اسی چوک میں کھڑا ہوا کہ جس چوک کے اندر اس کا والد کھڑا تھا، جس چوک کے اندر اس کے والد نے تکبرانہ جملہ کہا تھا۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے پیسے دے دو، لوگوں سے کہتا تھا مجھے پانی پلا دو، لوگوں سے کہتا تھا کہ میری جیب میں ٹکا کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، میرے روٹی کھانی ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تکبر کا انجام کتنا برا ہوا۔ ہمارے پاس اس سے بھی بڑی مثال ہے عزازیل کی، کہ جو بہت بڑا تھا، چپے چپے پہ جس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ سے نکالا گیا تو وہ صرف اسی گناہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اس لیے یہ بہت نقصان دہ گناہ ہے۔ سارے گناہ نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا گناہ ہے، بندہ اس سے بچے۔ تکبر کی بجائے عاجزی اختیار کرے، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں۔